کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد، میرے امام نے عقیدہ دیا جان و دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہنا، سارا تو سامان گیا۔ آج کے رسول جان و دل ہوش و خرد یعنی عقل و ہوش ہوا سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے۔ میرے امام نے اور عقیدہ دیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضے کے مقابل، ہمیں وہ پسند تو آیا یہ نہ پوچھ کے سب آیا کیونکہ ہم ہے خدایا۔ عاشق رسول کا دل ہمیشہ مدینہ مدینہ ہوگا۔ آج ہے کچھ لوگوں کو وقت نہیں ملا ہے، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ وقت نہیں ملا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ نصیب نے آج بیداری نہیں کی۔ ہم اور آپ ان قریب انشاءاللہ علماء ذوی احترام کی زیارت کریں گے اور ان سے نصیحت آمیز کلمات ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرط ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ کیسا بلند کیا؟ کہاں بلند کیا؟ یہ تین بات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ پہلا سوال کتنا بلند کیا؟ تو ہم لوگ ترازو والے لوگ نہیں ہیں۔ آج کے دور میں کچھ بدعقیدہ گھومتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے اور کہتے ہیں کہ نبی کو اتنے غیر ملا لیکن تھوڑا ملا، جبریل کے بتانے سے ملا۔ اس طریقے کے شوشے گوشے نکالتے ہیں۔ ہم شوشے والے نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو بریلی کے امام نے عقیدہ دیا کہ عرش پہ تازہ 6 سال، عرش پہ جو فاطمہ کے ساتھ کاج گلا لگائیے تیرے گلا جہاں دیکھو مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، زمین پر مصطفیٰ، آسمان پر مصطفیٰ، دائیں مصطفیٰ بائیں مصطفیٰ، ہر جگہ مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کیونکہ میرے رب نے اپنے محبوب ان کا سے وعدہ لیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، کوئی ایسا نامور دکھا نہیں، کوئی ایسا نامور ملا نہیں کہ چاہے وہ چین کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، بھارت کا رہنے والا ہو، لندن ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زبان کا ماننے والا ہو، سب کی زبان پر ابھی اس وقت یہی جاری رہتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اگر مصطفیٰ کی نعمت کا چچا ہے، ہر انسان کی زبان پر مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے۔ عزیزان محترم، اب دوسرا سوال، چونکہ ابھی تو میں کام کا قافلہ ہے اور بہت ہی برائی تقریر سے آپ کے قلوب کو منور و جلا فرمائیں گے،
جب تک میں چند باتیں آپ کی وہ سدھار کرتے اپنے آپ کو بھی غلامان مصطفیٰ کی لسٹ میں شامل کروں، اسی ارادے سے میں ورنہ میری تقریر کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، انشاءاللہ سنتے ہی رہیں گے۔ اب دوسرا سوال، پہلا دوسرے سوال کا جواب تو اسی شہر میں مل گیا جو میں نے اس لیے میں کہتا ہوں اور میرے تاج شریعہ نے دیا ہے یہ عقیدہ، میرے تاج شریعہ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ غازی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رضا کی زبانی آپ نے سنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم نہ ہو۔ ہم تو کہتے مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم نہ ہو کیونکہ ہر موڑ پر جہاں جہاں جس جگہ میرے مصطفیٰ کی شان میں بد وقتوں نے کم وقتوں نے عقل کے ماہروں نے گستاخیاں کی ہے، میرے امام کا قلم ایسا اٹھا کہ زمانہ کا اٹھا جن کے رضا ہے خنجر اٹھا ہر موڑ پر میرے امام نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے انداز میں جس انداز میں ہم سمجھ سکتے تھے، عربی میں سمجھا تو عربی میں سمجھایا، اردو میں سمجھا تو اردو میں سمجھایا، شعر والی زبان میں سمجھا تو شعر کی شکل میں ہمیں عقیدہ دیا۔ میرے امام نے ہر موڑ پر ان گستاخوں کا جواب دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ دے دیا کہ وہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ کیا مطلب کہ جو نبی کا جشن منانے پر، نبی کی آمد پر خوشیاں منانے پر، اپنے گھروں کو سجانے پر، اپنے مساجد مدارس محلوں کو سجانے پر تمہیں فتوے جاری ہوئی، ان پر لعنت کر دو۔ کیوں لعنت کر دو؟ کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ میرے امام عقیدہ دیتے ہیں ان کو یہ کہہ دو کہ اے وہابیوں، اے گستاخوں سنو، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں خدا عذاب کی تجھ کو جگہ۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے بہت بلند فرمایا، بہت بلند فرمایا۔ اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر گئی، اچھے مقابلے کے لیے آئے اور اچھوں نے جو اپنے وقت کے کوئی شہسوار کہلائے جاتے تھے، کوئی تاریخداں کہلائے جاتے تھے، کسی کو عزیز زبان پر مہارت تھی، سب تھک گئے اور آخر میں انہیں میرے امام کا دیا ہوا عقیدہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ تیرے کو بس کرے گے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن اللہ نے خطر سمجھ اس سے کر دیا خالق کا بندہ خالق کا آقا کا حکم۔ ماشاءاللہ ہم لوگ ذکر مصطفیٰ منانے کے لیے بیٹھے، خوش نصیب ہیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو سنیں گے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کے ذکر کو اللہ نے بہت بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہر موڑ پر میرے امام یاد آتے، ہر موڑ پر میرے امام ایک عقیدہ دیتے مصطفیٰ کے ذکر پر کہ اے دنیا کے بادشاہو، اے دنیا کے شہنشاہو، اے دنیا کے تاجدارو، تمہاری ایک لیمٹ ہے، تمہاری ایک حد ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ خود قرآن پاک قسم کھا رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے بھائی شاہ کے شیر کلام کو بتا کی قسم۔
کیا؟ قرآن ہے کہیں پر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے آپ کے شہر پاک کی قسم۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے، عزیزان وقت زیادہ نہیں ہے، ہمارے طلباء کرام طالبان علوم نبویہ بھی ابھی بچے ہیں نعت مصطفیٰ کو بلانے کے لیے، وہ بھی گنگنائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اتنی دیر میں ہمارے علماء کرام تشریف لے آئیں گے۔ عزیزان محترم، تو میرے امام نے عقیدہ دیا، اے تاجدارو، اے ایک علاقے کے بادشاہو، سنو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نہیں۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کے ذکر اللہ نے بہت بڑا فرمایا، بہت بڑا فرمایا، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غلام مصطفیٰ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی گہرائیوں سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میں عزیز توحید رضا اللہ کی شکر کا دعا کرنا